نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ سر یہ نوٹس کیا ہوتا ہے؟ نوٹس سول پروسیجر کوڈ ضابطہ دیوانی کا جو سیکشن 80 ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اس کی فارم کیا ہوگی، کیوں یہ استعمال ہوتا ہے، نوٹس کی غرض و غایت اور امپارٹنس کیا ہے، یہ سارے کارنر میں ڈسکس کروں گا۔ نوٹس ایکچولی ہوتی ہے اطلاع، کسی کے لیے اطلاع۔ پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی نوٹس کرتی ہیں کسی ایپلیکیشن پر، مثلا سٹے کی ایپلیکیشن ہے، اس پر نوٹس ہوتے ہیں اور اس نوٹس کی ایک خصوصی فارم ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ ہو تو اس میں سمن ہوتے ہیں، تو سمن کا مطلب اطلاع ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دعویٰ آرڈر 37 کے تحت ہوتا ہے، وہ جو نوٹس ہوتا ہے اس کے لیے 10 دن مقرر ہوتے ہیں کہ 10 دن کے اندر وصولی کے بعد اگر وہ نہ آئے ڈیفینڈنٹ تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نوٹس عام طور پر یہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے، معاہدہ بائع، اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جناب اتنے دن رہ گئے ہیں، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے دن کے اندر اندر اس زمین کی رجسٹری کروا کے دینا تھی، جو ابھی تک کروا کے نہیں دی، لہذا میعاد ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے اور ہر شے ختم۔ یہ بھی ایک نوٹس دیا جاتا ہے۔ ایک نوٹس ہوتا ہے پری ایمپشن، یعنی شفا جب کرتے ہیں تو اس میں ایک طلب اشہاد ہوتی ہے، جو خریدنے والا ہے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے ان رائٹنگ، جسے طلب اشہاد کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن کے اندر اندر پیسے لیں اور جائیداد میرے نام منتقل کریں، بصورت دیگر میں عدالت میں جا کر کیس کروں گا، اسے کہتے ہیں طلب خصومت۔ وہ بھی ایک نوٹس ہوتا ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اب ہے نوٹس اور لیگل نوٹس میں کیا فرق ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اپنا بتاتا ہوں۔ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، وہاں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے راول ہوٹل، وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک انگریز خط پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ انگریز کے پاس جائیں اور کوئی گپ شپ لگا کے انگریزی میں۔ میں گیا تو میں نے کہا جی ایکسکیوز می، آئی بیگ پارڈن۔ وہ فلیئر اپ ہو گیا، اتنا ناراض ہوا
اس نے کہا کہ میں اپنی محبوبہ کا خط پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ڈسائفر کر رہا تھا، تو آپ نے مداخلت کی ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں ہوتے تو میں آپ پر 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ دائر کر دیتا، اس سے پہلے میں آپ کو لیگل نوٹس بھیجتا۔ بہرحال آپ چلے جائیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی اخبار والا آپ کے خلاف کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو آپ اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، بصورت دیگر تیار رہیں، میں آپ کے خلاف ڈیمیجز کلیم کر رہا ہوں۔ ایک یہ بھی نوٹس ہوتا ہے، اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہم لیگل نوٹس بھیجتے ہیں کہ جناب آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ ہمارا کام روک رکھا ہے، آپ کو لہٰذا لیگل نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ ہفتے کے اندر یا 3 دن کے اندر قانون کے مطابق عمل کریں، بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اسی طرح میرے پاس ایک کیس ہے، ایم ڈی اے کا ریکارڈ تھا جو محکمہ اینٹی کرپشن نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو میرا کلائنٹ وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے بھیجیں گے۔ میرے پاس آئے، میں نے ایک لیگل نوٹس تیار کیا اور ایم ڈی اے کو لکھا کہ جناب آپ کو یہ لیگل نوٹس دیا جاتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے صرف 3 دن کے اندر ریکارڈ بھیجیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو انہوں نے 2 دن کے اندر اندر وہ بھیج دیا۔ اسی طرح ایک کے گیسز کمپنی ہے، میں ان کی طرف سے وکیل تھا، تو کھاد فیکٹری کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا، تو انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے جو بوتلوں میں بھری جاتی ہے، وہ گیس جو ہے وہ دیتے تھے، تو انہوں نے وہ روکی ہوئی تھی۔ میں نے لیگل نوٹس بھیجا کہ آپ کو صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ یہ گیس کھول دیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف یہ کارروائی، مثلا ڈیمیجز، مثلا حتی کہ عزت کا استغاثہ 499/500 PPC کے تحت کیا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی وہ 3 دن کے اندر کھول دیا تھا۔ ایکچولی جو لوگ دعویٰ جات کرتے ہیں، ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک لیگل نوٹس بھی بھیجیں، لیکن پریکٹس میں نہیں ہے، لوگ ڈائریکٹ دعویٰ کر دیتے ہیں۔ خصوصی ڈیمیجز کا جو دعویٰ ہوتا ہے، جو کسی کی شہرت کو نقصان پہنچا دے، گالی گلوچ کر دے، اس کے سٹیٹس کے بارے میں بات کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جناب آپ 10 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر 1 کروڑ روپیہ جمع کروا دیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، پھر بعد میں عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ پر مبنی FIR کٹوا دیتے ہیں، جب وہ کیس خارج ہوتا ہے تو اسے پھر جس نے FIR درج کروائی تھی اس کی میل آف آئی ڈی تھی، میلیشیس پراسیکیوشن کے تحت اس نے یہ کام کیا تھا، تو اس کو بھی لیگل نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ جناب یہ میرا مینٹل ٹارچر ہوا، یہ میری ریپوٹیشن کو نقصان ہوا، اور میری جو ارننگ تھی اس کو نقصان ہوا، اور یہ ایکچول ایکسپنسز ہیں میرے یہ لگے، تو آپ کو لیگل نوٹس دیا جاتا ہے
کہ آپ 3 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر یہ اماؤنٹ جتنے کا بھی آپ دعویٰ کریں 25,000 کا کریں گے تو اس پر کورٹ فیس نہیں لگتی، اس سے زیادہ کریں گے تو 7.5% کے حساب سے آپ کورٹ فیس دیں گے اور اس کے خلاف دعویٰ دائر ہو جائے گا۔ تو لیگل نوٹس ہو یا نوٹس ہو، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے۔ مثلا جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، اس کو اطلاع ہو جائے اور وہ نہ آئے عدالت میں تو اس کے خلاف پھر ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ دعویٰ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نالج جو ہے یہ بہت بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے کہ جی فلاں کو نالج تھا، اس نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک نوٹس ایٹ لارج کہلاتا ہے، اب شاید ختم ہو گیا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی جائیداد پر قبضہ جابرانہ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور 12 سال گزرنے کے بعد وہ عدالت سے رجوع کرتا تھا کہ میں نے جناب قبضہ جابرانہ کیا ہوا تھا، کوئی شخص نہیں آیا، لہٰذا مجھے ڈگری دی جائے، عدالتیں اسے ڈگری دے دیتی تھی۔ اس کی بیسمنٹ یہ ہوتی تھی کہ اس کو اطلاع تو تھی، نوٹس تو تھا، یہ کیوں سویا رہا؟ اس بنیاد پر کہ لا کمز ٹو ویجیلنٹ ناٹ ٹو سلیپنگ، تو وہ ڈگری لے جاتے تھے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا جی اس کو پتہ تھا، یہی نوٹس ہوتا ہے، یہی اطلاع ہوتی ہے کہ جناب اس کے نالج میں تھا، نالج کے باوجود یہ سویا رہا۔ اسی طرح ہمارے قانون میں لمیٹیشن پیریڈ ہے کہ یہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ رجسٹری جعلی تھی، تو آپ 3 سال کیوں سوئے رہے؟ لہذا اب آپ کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرض ہوتا ہے کہ جی آپ نے قرض دیا تھا اور 3 سال کیوں خاموش رہے؟ اب وہی قرض چاہے ارب روپے کا ہو، آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ اس طرح اپیلیں ہیں، کوئی کسی بے شک قاتل ہے، اس کو سزائے موت ہوئی ہے سیشن کورٹ سے، تو اب جو پیریڈ ہے وہ اگر اویل نہ کیا جائے تو پھانسی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی کیس ہے، سول ہے، کریمنل، اس کی نوٹس ہوتا ہے اس کو کہ لمیٹیشن پیریڈ کے تحت آپ کو اتنے دن کی مہلت ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نوٹس کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہر لحاظ سے مسلمہ ہوتی ہے کہ نوٹس جب ہو جائے اور پھر وہ شخص لیتھارجک ایٹیچیوڈ کرے، غفلت کرے، تو پھر ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔